کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے. فرانس کا جو بہت معروف میوزیشن تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, اس کا نام تھا یاک ییلبر. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو, آج ہم ایک ایسے شخص کی سٹوری لائے ہیں جو فرانس کے ایک بہت بڑے موسیقار تھے, یعنی ایک میوزیشین تھے, اور ان کا نام یاک ییلبر ہے. دوستو, انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ 12 سال پہلے میوزک ہی میری دنیا تھی. ناچنے گانے کو ہی میں اپنی زندگی سمجھتا تھا اور میں رات دن نائٹس کلبوں میں رہا کرتا تھا. لیکن میں شراب نہیں پیتا تھا کیونکہ شراب میں پہلے سے ہی چھوڑ چکا تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں اندر سے بہت خالی تھا. میرے اندر سکون کی کمی تھی. دوستو, آگے یہ بہت سی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو ضرور سننا چاہیے. اس انٹرویو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, آپ ضرور چیک آؤٹ کریں. اگر آپ اس انٹرویو کو ہندی میں میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں. دوستو, اس ویڈیو کو آپ اسکپ بالکل بھی نہ کریں اور اسے بہت دھیان سے دیکھیں کیونکہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے. اور اسی طرح کی نیو مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. مین مقصد کو ہی سمجھتا ہے مین مقصد, اور اسی کو لے کر چلتا ہے کہ ہاں ہدایت ہی ہے اس کا مقصد. متشابہات کے رولز بھی سمجھتا ہے. تو ویسے ڈسکشن کے طور پہ کچھ حیران کن فیکٹس بتائے, لیکن ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ پاسبلٹی ہے, بالکل ضروری نہیں کہ ایسا ہو. دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی اکثر بیان کیا کرتے تھے, ڈاکٹر حمید اللہ کا, جو پیرس والے, ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم, شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ. یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا. صحیح. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے, اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا, اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے, تو 7 وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشن تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, اس کا نام تھا یاک ییلبر. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا. میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں اور مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے, تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی, تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے. اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب, وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن موسیقی تھوڑی ہے, اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں, اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی کہ یہ اس وجہ سے مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا, نہیں پہلے اس کا فون آیا, موسیقار کا, یاک ییلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا, یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے, مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا, کیا اس سے پوچھا. وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے, اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا. تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں. یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا, دونوں آ گئے میرے پاس. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران بھئی میں اس کا کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے,
ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے. اچھا, جو بھی اس کے کوئی اصول تھے, پتہ نہیں کیا تھے, صحیح, یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح. تو اب وہ ٹیچر بھی حیران, تو ڈاکٹر امید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران, میں اس کو کیا کہوں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا, جی ہاں, انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے. اچھا, افواجن فسبح پڑھنا. اللہ, کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی, اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا صحیح, کہ تم رکے کیوں. صحیح. تو ڈاکٹر امید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے, اس کو بس یوں پڑھنا ہے, افواجن فسبح بحمد ربک. صحیح, صحیح. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ, اس کے ناچنے لگا, کہتا ہے اب ٹھیک ہے, یہ اب ٹھیک ہے. صحیح, صحیح. بہرحال ڈاکٹر امید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی. صحیح. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا. صحیح, صحیح, صحیح. لہٰذا یہ تو معاملہ مے بی اور مے ناٹ بی والا ہے. اور یہ اس کا تعلق پرسنل ایک وہ اس سے ہے, اس کو آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا, کہتا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. جی, اس سے میں نے کوئی تحقیق کی ہے, میں نے دنیا کے فنومیناز نکالے ہیں, یہ کیا ہے, بارش, یہ وہ, زمین آسمان. اچھا, میں نے اس سے 2-3 سوال کیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا. کہتا ہے نہیں, جو سوال تم کر رہے اس سے تو تم میری ساری فلسفی کا پتہ چل جائے گا. رک گیا. میں نے کہا نا بتاؤ. ہمیں وہ فلسفی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. صحیح. رہ گئی اس کے علاوہ کوئی فلسفیز, وہ آپ کی اپنی, وہ 19 والا انسان لوگوں نے بہت سارا بنایا ہوا ہے, وہ تو غلط بھی, اب اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ہم کبھی بھی قرآن کی ہدایت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور ایک دوسرا یہ کہ یہ نا, اگر تو اپولوجیٹک اپروچ ہے نا آپ کی, کہ آپ سائنس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے قرآن کو پرکھ رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ. اور بہت سے لوگوں کی یہ ہے جو اپولوجسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نا بس اس چیز سے متاثر ہو کے قرآن کو بھی اسی پیمانے پہ پرکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو ہی سپیریئر سمجھتا ہے, لیکن کچھ ڈسکشن کے لیے اگین جیسے میں نے کہا وہ یہ بات کرتا ہے, تو ساتھ کلیئر ضرور کرے کہ یہ میرا ایک فہم ہے لیکن یہ غلط بھی. اس کو آپ سپیریئر یا انفیریئر کی بات ہی نہ کریں. جی, ایمان رکھنے کی چیز صرف قرآن ہے. سبحان, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. باقی دنیا کا کوئی علم ایمان رکھنے کی چیز. زبردست. بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. وہ اس پر ایمان رکھیں. بالکل. باقی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی. صحیح. وہ علوم و فنون ہیں, اس کے اندر آپ تحقیقات بھی کریں, آگے سے آگے جائیں, جو اس ایمان کے مطابق ہو اس کو مان لیں, جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور جو کہیں اس کو نہ ذکر ہو اس کا, تو اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. زبردست, زبردست. بہت بات کلیئر ہو گئی شیخ, جزاک اللہ. بس آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں. کیا مکی سورہ 30ویں پارے سے ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں, یا سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں؟ اور آپ کے نزدیک میں پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بیسٹ ٹرانسلیشنز بھی کچھ بتا دیں, کچھ مختصر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے اس پہ بھی گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں, پہلی جو وحی تھی نزولی اعتبار سے وہ چلی گئی 30ویں پارے میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نزولی ترتیب اس وقت کی حکمتوں کے مطابق تھی. صحیح. توقیفی ترتیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ کسی انسان کی دیوی ترتیب نہیں ہے. یہ لوح محفوظ والی ترتیب توقیفی نبی کریم اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. لہٰذا یہ ترتیب کہ فلاں صورت شروع میں آئے گی, فلاں اس کے بعد آئے گی, یہ ساری ترتیب گویا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے, فلاں آیت کے بعد. لہٰذا وہ جو آیات کی تعداد کا اختلاف ہے نا, کہ 6000, یہ بہت سارے, ایک یہ غلط فگر ہے 6666 لوگ کہتے ہیں آیات, یہ تو بالکل غلط ہے. 6234, 6235, 6236. صحیح. یہ 3 فگرز. ٹھیک ہے.
یہ جو 34, 35 اور 36 کا اختلاف ہے یہ بھی روایت پر موقوف. اچھا. یعنی بعض آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کے پڑھا. بالکل ٹھیک. کبھی ایک روایت ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھا. صحیح. لہٰذا وہ 2 آیتیں ہو گئیں. صحیح. کہیں 1 آیت ہو گئی. لہٰذا 34, 35 اور 36 کا اختلاف. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے اس کا آخر کوئی مقصد ہے. ہمیں جو قرآن دیا ہے اس ترتیب سے دیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی مقصد ہے نا. صحیح. سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. لہٰذا بعض علماء کا خیال بھی ہے کہ پہلے مکی صورتیں پڑھنی چاہیے، 30ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے. جی. حفظ والے خیر اساتذہ جو شروع کرواتے ہیں بیک سے، اس کا تو میرا خیال ہے ایک لاجک بنتی ہے کہ چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں، انکریج کرنے کے لیے. وہ تو خیر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بیک سے شروع کریں. میرے خیال میں تو آپ 30ویں پارے کے الفاظ جو ہیں مکی صورتوں کو زیادہ مشکل ہیں، اور آپ جب مکی صورتوں سے شروع کرتے ہیں تو زیادہ مشکل الفاظ سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. مدنی صورتوں کے الفاظ کمپیریٹیولی آسان ہیں. صحیح. اور زیادہ قابل فہم ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ قرآنی ترتیب جو توقیفی ہے اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. زبردست. اور اس ترتیب میں بہرحال حکمت ہے، اور اسی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. بالکل. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر کہ جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا ہے اسی میں خیر ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اپنی ترتیب بنانے کی کوشش نہ کریں. صحیح. اور نہ ہی ترتیب نزولی پہ جانے کی کوشش کریں، بلکہ ترتیب توقیفی جس ترتیب سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی سے شروع. دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.